کمرے کے کونے میں وہی پلانٹ پڑا ہوا تھا جس کی ایک شاخ اس نے چند دن پہلے ہی کاٹ دی تھی، مگر حیرانی اسے پلانٹ کو دیکھ کر نہیں ہوئی بلکہ ربر پلانٹ کی اس کاٹی جانے والی شاخ کو دیکھ کر ہوئی جو اس نے جان بوجھ کر کاٹ دی تھی۔ اور اس وقت وہ شاخ اس گملے میں ہی لگی ہوئی تھی۔ شاخ مرجھا چکی تھی مگر اسے گملے سے نکال کر پھینکا نہیں گیا تھا۔ علیزہ کی شرمندگی میں ایک دم ہی ڈھیروں اضافہ ہو گیا تھا۔ چند لمحے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے وہ اس شاخ کو دیکھتی رہی، پھر اس نے عمر کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، وہ تو اپنے بیگ سے چیزیں نکال رہا تھا۔ علیزہ کا ملال کچھ اور بڑھ گیا۔ پتہ نہیں عمر کو اس پودے سے کتنی محبت تھی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک بار پھر شاخ کو دیکھتے ہوئے سوچا۔ اسی لمحہ عمر اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے اس کی نظر بھی کمرے کے کونے تک گئی اور علیزہ کو پلانٹ پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ سب کچھ سمجھ گیا۔ مجھے اپنی ہر چیز سے خاص قسم کی محبت ہوتی ہے، اس لیے میں انہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں، اور اسے بھی میں نے اسی لیے وہاں لگایا تھا۔ علیزہ اس کی آواز پر چونکی۔ وہ اسی سے مخاطب تھا۔ مگر یہ تو خشک ہو رہی ہے، جب پوری طرح خشک ہو جائے گی تب پھینک دوں گا، اس نے بڑے ہی نارمل انداز میں علیزہ سے کہا، اور ایک بار پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ علیزہ الجھن بھری نظروں سے کچھ دیر اسے دیکھتی رہی اور پھر کمرے سے باہر نکل آئی۔ عمر کے واپس آ جانے سے نانو کا رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا اور اس پر علیزہ نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ عمر کے پیپرز شروع ہو چکے تھے اور ان دونوں کا سامنا بہت کم ہی ہوتا تھا۔ خود علیزہ بھی کالج جانا شروع کر چکی تھی اور اپنے سیمسٹر کی تیاری میں مصروف تھی۔ اس رات جب 2 بجے کے قریب عمر سونے کی تیاری میں مصروف تھا، جب پیاس لگنے پر اس نے ریفریجریٹر میں پڑی ہوئی بوتل کو خالی پایا اور پھر پانی پینے کے لیے وہ کچن کی طرف آیا تھا۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے وہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ لاؤنج میں ہلکی روشنی کا بلب آن تھا اور اس کی روشنی میں اس نے کسی کو لاؤنج کا دروازہ کھولتے ہوئے دیکھا۔ اسے پہچاننے میں دیر نہیں لگی، وہ علیزہ تھی۔ مگر رات کے اس وقت لاؤنج کے دروازے پر وہ کر کیا رہی ہے؟ اس نے حیرانی سے سوچا اور آگے بڑھ کر لائٹ آن کر دی۔ اس کا خیال تھا کہ علیزہ واپس پلٹ کر دیکھے گی، مگر ایسا نہیں ہوا۔ واپس پلٹے بغیر وہ دروازہ کھول کر لاؤنج سے نکل گئی تھی۔ علیزہ! عمر نے کچھ حیران ہو کر اسے آواز دی، مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ عمر کچھ حیران ہو کر خود بھی اس کے پیچھے لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا۔ علیزہ آہستہ آہستہ مین گیٹ کی طرف جا رہی تھی۔ علیزہ! عمر نے ایک بار پھر اسے آواز دی، مگر وہ متوجہ نہیں ہوئی۔ عمر کچھ اور حیران ہوا۔ وہ اب بھی گیٹ کی طرف چلتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ پریشانی کے عالم میں اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ اب گیٹ کے پاس پہنچ چکی تھی۔ گیٹ پر موجود چوکیدار کرسی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا اور اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر وہ گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی اور اب گیٹ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ عمر تیز قدموں کے ساتھ گیٹ کی طرف بڑھایا۔ چوکیدار کچھ سراسیمہ نظر آ رہا تھا۔ جناب، یہ علیزہ بی بی گیٹ کھولنے کے لیے کہہ رہی ہیں، چوکیدار نے عمر کے آتے ہی اس سے کہا۔ عمر اس سے کچھ کہے بغیر علیزہ کی طرف بڑھ گیا۔ وہ گیٹ پر لگے ہوئے تالے کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ علیزہ، کیا بات ہے؟ کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے علیزہ سے پوچھا۔ گیٹ نہیں کھل رہا، باہر جانا ہے۔ وہ اب بھی گیٹ کھولنے کی کوشش میں مصروف تھی۔ یہی تو پوچھ رہا ہوں کہ کہاں جانا ہے؟ پاپا کے پاس جانا ہے۔ علیزہ! عمر ساکت رہ گیا۔ گیٹ کھول دو چوکیدار، گیٹ کھول دو۔ وہ اب بھی اسی طرح کہہ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ چند لمحے تک وہ کچھ بول نہیں سکا۔ خاموشی کے ان چند سیکنڈز میں اسے جیسے ہر چیز سمجھ میں آنے لگی تھی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس نے پوچھا، پاپا کے پاس کیسے جاؤ گی؟ یہ باہر جاؤں گی نا تو ادھر وہ پاپا ہوں گے۔
اس نے اٹک اٹک کر کہا تھا۔ آؤ، میں تمہیں پاپا کے پاس لے جاتا ہوں۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے واپس لے جانے لگا۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ اسی طرح چلتی رہی۔ عمر جان چکا تھا کہ وہ نیند میں چل کر باہر آئی ہے، لیکن اس کے لیے جو بات پریشان کن تھی وہ یہ تھی کہ علیزہ کب سے اس عادت کا شکار تھی، اور کیا نانو اور نانا اس بات سے واقف تھے۔ وہ جب سے یہاں آیا تھا، آج پہلی بار علیزہ اسے اس حالت میں ملی تھی۔ وہ اسی طرح اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے اس کے کمرے تک لے آیا اور اسے اس کے بیڈ پر جا کر بٹھا دیا، اور وہ کچھ بھی کہے بغیر بیڈ پر لیٹ گئی۔ عمر کو اس سے کچھ بھی کہنا نہیں پڑا، اس نے خود ہی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ عمر کچھ دیر وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے آگے بڑھ کر اس پر چادر پھیلا دی۔ 2-3 بار علیزہ کو آواز دینے پر بھی جب اس نے آنکھیں نہیں کھولیں تو وہ مطمئن ہو گیا۔ اگلی صبح چھٹی تھی، علیزہ گھر پر ہی تھی۔ ناشتے کی میز پر عمر سے اس کی ملاقات ہوئی۔ عمر نے بیٹھتے ہوئے بڑے غور سے اسے دیکھا۔ وہ بالکل نارمل نظر آ رہی تھی۔ عمر کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ رات کے بارے میں اس سے کیسے بات کرے۔ ناشتہ کرتے ہوئے اس نے جان بوجھ کر اپنی رفتار ہلکی رکھی۔ جب نانا کے بعد نانو بھی ٹیبل سے اٹھ گئیں تو عمر نے علیزہ سے بات کرنے کا سوچا تھا۔ علیزہ، ایک بات پوچھوں؟ عمر نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ علیزہ نے کچھ حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر کارن فلیکس کھاتے ہوئے کہا، ہاں۔ تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہے؟ علیزہ کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر ٹیبل پر گر گیا۔ عمر نے اس کی آنکھوں میں بے تحاشا خوف دیکھا۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھی۔ عمر چند لمحے میز پر پڑے چمچ کو دیکھتا رہا، پھر پرسکون انداز میں اس نے علیزہ سے کہا، یعنی ہے۔ اٹس آل رائٹ، بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ وہ روانی میں بیماری کہتے کہتے رک گیا۔ وہ اب بھی اسی طرح بے حس و حرکت تھی۔ علیزہ، کب سے ایسا ہے؟ عمر نے جوس پیتے ہوئے بڑے عام سے انداز میں اس سے پوچھا۔ کیا؟ وہ اب بھی خوف زدہ تھی۔ نیند میں چلنے کی عادت۔ علیزہ نے بے بسی سے سر جھکا لیا اور عمر کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ مجھے نہیں پتا۔ اسے علیزہ کی مدھم سی آواز سنائی دی تھی۔ گرینی اور گرینڈ پا جانتے ہیں کیا اس بات کو؟ علیزہ نے اس کے سوال پر سر ہلا دیا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ کل رات تم باہر گیٹ پر تھیں اور میں تمہیں وہاں سے لے کر آیا تھا۔ پہلے تو میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا، لیکن پھر میں سمجھ گیا۔ وہ اسے بتا رہا تھا اور علیزہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہاں سے غائب ہو جائے۔ کیا عمر سے میری کوئی بات بھی راز نہیں رہے گی؟ اس نے بے بسی سے سوچا۔ سونے سے پہلے تم کمرہ اچھی طرح لاک کر لیا کرو، پھر سلیپنگ پلز لے لیا کرو، بلکہ بہتر ہے کہ کوئی سکون آور گولی لے لیا کرو، لیکن ڈاکٹر سے پوچھ کر۔ اس طرح رات کو باہر نکل جانا کافی خطرناک ہے۔ ابھی تم چھوٹی ہو، اس کا ٹریٹمنٹ بہت آسانی سے ہو جائے گا۔ اگر ابھی اگنور کرو گی تو بعد میں پرابلم ہوگا۔ وہ ہلکی آواز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ تم سن رہی ہو نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ عمر نے اس سے پوچھا اور اس نے جھٹکے سے سر کو ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہ کہہ کر وہ ٹیبل سے کھڑا ہو گیا۔ پلیز آپ نانو کو اس بارے میں نہ بتائیں۔ اس نے اچانک علیزہ کی التجائی آواز سنی تھی۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ وہ یہ سب جانتے ہیں۔ ہاں، وہ جانتے ہیں، لیکن ان کا خیال ہے کہ میں ٹھیک ہو چکی ہوں۔ وہ پریشان ہوں گے۔ پلیز آپ ان سے بات نہ کریں۔ عمر کو اس پر ترس آ گیا۔ انہوں نے کسی سے تمہارا ٹریٹمنٹ کروایا ہے؟ ہاں، وہ ایک سائیکیٹرسٹ سے سیشن کرواتے رہے ہیں۔ اس نے الجھے ہوئے انداز میں کہا۔ پھر میں ٹھیک ہو گئی تھی۔ تو اب کیوں؟ عمر نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ پتہ نہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا، مگر آپ نانو سے بات نہ کریں۔ ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی ہوگا۔ سائیکیٹرسٹ سے دوبارہ سیشن ہوں گے تو تم پھر ٹھیک ہو جاؤ گی۔ عمر نے اسے تسلی دی۔ مگر میں یہ سب نہیں چاہتی۔
وہ سر پکڑ کر دبی ہوئی آواز میں چلائی تھی، آپ سمجھتے نہیں، میرے ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، میں ٹینشن میں تھی اسی لیے ایسا ہوا، اب میں ریلیکس ہونے کی کوشش کروں گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ نانو اور نانا فضول میں پریشان ہوں گے، مجھے بھی ڈسٹرب کریں گے، میں بھی اپنے پیپرز پر توجہ نہیں دے پاؤں گی، پلیز پلیز آپ ان کو کچھ مت بتائیں۔ اس کے لہجے میں اتنی بے چارگی تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات نہیں کروں گا۔ اسے یکدم علیزہ کے چہرے پر اطمینان نظر آیا۔ تھینک یو، اس نے بے اختیار عمر سے کہا۔ کوئی بات نہیں، وہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا تھا۔ علیزہ خاموشی سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ اگلے چند دن عمر رات کو خود لاؤنج لاک کرتا رہا تھا اور سونے سے پہلے باہر کا بھی ایک چکر لگا لیتا تھا۔ پھر علیزہ کے کمرے کے ہینڈل بہت آہستگی سے گھما کر چیک کرتا۔ دروازہ ہمیشہ ہی اسے لاکڈ ملا۔ وہ مطمئن ہو گیا تھا کہ علیزہ نے اس کی ہدایات پر عمل کیا تھا اور اس رات کا واقعہ واقعی وقتی ٹینشن کا نتیجہ تھا۔ مگر یہ اطمینان زیادہ دنوں تک برقرار نہیں رہا تھا۔ اس رات وہ اپنے آخری پیپر کی تیاری میں مصروف تھا۔ اس نے رات کے پچھلے پہر گھر میں مدھم سا شور سنا۔ کچھ چونک کر اس نے غور سے شور کی نوعیت سمجھنے کی کوشش کی۔ وہ چیخوں کی آواز تھی۔ وہ بجلی کی سی تیزی سے اپنے کمرے سے نکل آیا۔ چیخوں کی آواز علیزہ کی تھی اور اس کے کمرے سے ہی آ رہی تھی۔ عمر بے اختیار بھاگتا ہوا اس کے کمرے کی طرف گیا۔ دروازہ لاک تھا اور اندر سے وہ کچھ کہتے ہوئے زور زور سے چیخ رہی تھی۔ عمر نے پوری قوت سے دروازہ بجایا۔ علیزہ، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے عمر کی بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ اب بھی اسی طرح چیخ رہی تھی۔ عمر کی سراسیمگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوری قوت سے دروازے کو پیٹا۔ علیزہ، علیزہ دروازہ کھولو، فار گاڈ سیک علیزہ دروازہ کھولو، اندر کیا ہو رہا ہے علیزہ؟ علیزہ! اس بار اندر ایک دم خاموشی چھا گئی تھی اور اس خاموشی نے عمر کے اضطراب میں اور اضافہ کیا تھا۔ علیزہ، علیزہ دروازہ کھولو، کیا ہوا ہے؟ اس نے ایک بار پھر بلند آواز میں کہتے ہوئے دروازہ بجایا تھا اور تب ہی اس نے نانا اور نانو کو تیز رفتاری سے آگے پیچھے آتے دیکھا تھا۔ گرینی، علیزہ ابھی کچھ دیر پہلے اندر چیخ رہی تھی، پتہ نہیں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ عمر نے اضطراب کے عالم میں نانو سے کہا تھا۔ ان کے چہرے پر بھی تشویش تھی مگر وہ عمر کی طرح گھبرائی نہیں تھی۔ دوبارہ ڈر گئی ہوگی، انہوں نے دروازہ بجاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا؟ عمر نے حیرانی سے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوبارہ ڈر گئی؟ کس چیز سے ڈر گئی؟ نانا نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا۔ پریشان مت ہو، وہ نیند میں ڈر جاتی ہے۔ عمر ساکت کھڑا انہیں دیکھتا رہا تھا۔ وہ بھی اب نانو کے ساتھ مل کر دروازہ بجا رہے تھے۔ علیزہ، علیزہ لائٹ جلاؤ، میری جان دروازہ کھولو، گھبراؤ مت۔ نانو اب اسے ہدایات دے رہی تھی۔ چند منٹوں بعد عمر نے دروازے کی جھری سے کمرے میں روشنی ہوتے دیکھی۔ پھر چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ علیزہ کا رنگ زرد تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ عمر نے اس کے چہرے کو پسینے سے بھیگا ہوا دیکھا تھا۔ نانو نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ وہ اسے ساتھ لپٹائے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ نانا بھی کمرے کے اندر چلے گئے لیکن عمر اندر داخل نہیں ہوا تھا۔ وہ وہیں کوریڈور میں کھڑا کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر وہاں سے چلا گیا تھا۔ تم ذہن پر اس چیز کو سوار مت کرو، اس کے ساتھ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ جب بھی وہ اپنے پیرنٹس کے پاس سے رہ کر آتی ہے تو پھر اسی طرح ڈر جاتی ہے یا پھر نیند میں چلنے لگتی ہے۔ تم اگر پہلے مجھے اس رات کے بارے میں بتا دیتے تو میں محتاط ہو جاتی اور اسے سائیکیاٹرسٹ کے پاس لے جاتی۔ اگلی شام عمر نانو کے ساتھ علیزہ کا پرابلم ڈسکس کر رہا تھا۔ اس نے انہیں
اس رات علیزہ کے باہر جانے کے بارے میں بتا دیا تھا، اور اس کے پوچھنے پر نانو نے اسے علیزہ کی پرابلم کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ سائیکیٹرسٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ انسیکیورٹی کے احساس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ وہ خود کو محفوظ محسوس نہیں کرتی، اور پیرنٹس کے ملنے کے بعد یہ احساس اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور پچھلے کئی سالوں سے ایسا ہی ہو رہا ہے۔ وہ پیرنٹس سے مل کر آتی ہے، اس کے بعد اگلے 2-3 ماہ اسی طرح ڈسٹرب رہتی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ سائیکیٹرسٹ کی ہدایت ہے کہ پیرنٹس کے پاس نہ جانے دیں، کم از کم 1 سال تک ان کے پاس رہنے کے لیے نہ بھیجیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ کیسے بیہیو کرتی ہے۔ لیکن میں اسے روک نہیں سکتی کہ وہ ماں یا باپ کے رابطے کرتے ہی ان کے پاس جانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ مگر کل رات تو وہ بہت بری طرح ڈر گئی تھی۔ آپ نے اس کی حالت دیکھی؟ وہ تو اب چند دن میں اس کے پاس سوؤں گی تو وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور کل دوبارہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاؤں گی، نانو نے اسے بتایا۔ گرینی، آپ سائیکیٹرسٹ بدل دیں۔ اگر اتنے سالوں میں یہ سائیکیٹرسٹ اس کا علاج نہیں کر سکا تو کوئی دوسرا سائیکیٹرسٹ دیکھیں۔ سائیکیٹرسٹ بدلنے سے کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے کوئی دوسرا سائیکیٹرسٹ اسے زیادہ بہتر طریقے سے ٹریٹ کرے۔ میں نے تمہیں بتایا ہے نا، اسے یہ پرابلم صرف چند ماہ ہی ہوتا ہے، وہ بھی جب وہ اپنے پیرنٹس سے مل کر آتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ وہ بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے۔ مگر گرینی، ان 2-3 ماہ میں ہی اسے کوئی نقصان بھی تو پہنچ سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس رات وہ باہر گیٹ تک پہنچ گئی تھی اور اسے بالکل پتہ نہیں تھا۔ اگر اسی طرح نیند کی حالت میں اس نے کچھ اور کر لیا تو؟ عمر واقعی فکر مند تھا۔ میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اسے کس قسم کا عدم تحفظ ہے، کیسی پروٹیکشن چاہیے۔ میں نے اسے ہر چیز تو دے رکھی ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ گرینی، چیزیں انسانوں کی جگہ نہیں لے سکتی۔ وہ اپنے والدین کو مس کرتی ہے۔ آپ والدین کی کمی کو چیزوں سے پورا نہیں کر سکتی۔ عمر نے سنجیدگی سے کہا، ٹھیک ہے کہ اس کے والدین اس کے پاس نہیں ہیں، مگر پھر بھی وہ دونوں جس طرح اس کا خیال رکھتے ہیں بہت کم لوگ ہی رکھتے ہوں گے۔ ہر سال سمینہ چھٹیوں میں اسے اپنے پاس بلوا لیتی ہے۔ باپ سے ہر سال نہ صحیح مگر وہ 2-3 سال بعد ملتی ہی رہتی ہے۔ دونوں باقاعدگی سے اسے فون کرتے رہتے ہیں۔ ہر آنے جانے والے کے ہاتھ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بھجواتے رہتے ہیں۔ ہر ماہ اس کے اخراجات کے لیے جو رقم بھجواتے ہیں وہ الگ ہے۔ پھر میں ہوں، اس کے نانا ہیں۔ جتنی دیکھ بھال ہم لوگ کرتے ہیں شاید ہی کوئی کرتا ہوگا۔ پھر بھی اسے انسیکیورٹی کا احساس ہے، پھر بھی اسے پروٹیکشن چاہیے، اور کیا دیا جا سکتا ہے اسے؟ اس کے علاوہ بھی تو فیملی میں بہت سے بچوں کے ساتھ یہی پرابلم ہے، مگر انہوں نے تو ایسی چیزیں اپنے اندر ڈیولپ نہیں کی۔ تم بھی تو ہو، تمہارے پیرنٹس میں بھی تو ڈیورس ہو گئی تھی، کتنے سالوں سے تم بھی تو بورڈنگ میں رہتے آ رہے ہو، تم نے بھی تو سب کچھ سنبھالا ہے نا؟ نانو نے اس کے سامنے اپنے دلی جذبات کا اظہار کیا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں ہے گرینی، عمر نے مدھم آواز میں کہا۔ یہ چیز ہمیشہ تکلیف دیتی ہے۔ نانو چند لمحے اس کو دیکھتی رہی۔ میں جانتی ہوں یہ تکلیف دہ ہے، مگر تم نے تو اس چیز کو اپنے اعصاب پر سوار نہیں کیا۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ بھی اسے لائٹلی لے، اپنے اور دوسروں کے لیے مسئلہ نہ کھڑا کرے۔ میں نے اس کی پرورش پر بہت محنت کی ہے، اور تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی کتنی ہی مصروفیات اس کی خاطر ختم کر دی۔ اب اس قسم کی باتیں مجھے کتنا ٹینس کرتی ہیں، اسے اندازہ ہی نہیں ہے۔ نانو بہت شوقی نظر آ رہی تھی۔ گرینی، وہ جان بوجھ کر یہ سب نہیں کرتی، یہ اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں جانتی ہوں وہ یہ سب جان بوجھ کر نہیں کرتی، مگر وہ خوش رہنے کی کوشش کیوں نہیں کرتی؟ کیوں چیزوں کو اپنے اعصاب پر اتنا سوار کر لیتی ہے؟ تم نے غور کیا ہے، جب سے وہ کراچی سے ہو کر آئی ہے اس وقت سے وہ بالکل ہی گمسم ہو گئی ہے، کسی بھی کام میں دلچسپی نہیں لیتی۔ ہر سال ایسا ہی ہوتا ہے، سمینہ کے پاس رہ کر آئے
تب بھی یہی کچھ ہوتا ہے، تو پھر آپ اسے وہاں جانے سے روک دیا کریں۔ میں کیسے روکوں؟ وہ خود وہاں جانا چاہتی ہے، اور ظاہر ہے سمینہ کے پاس جانے سے اسے نہیں روک سکتی، تو پھر اس کے باپ کے پاس جانے سے کیسے روکوں؟ گرینی، چلیں چھوڑیں، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ عمر نے انہیں زیادہ فکر مند دیکھتے ہوئے بات کا موضوع بدلنے کی کوشش کی تھی۔ بس علیزہ اے لیولز کر لے تو میری بھی ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ عمر ان کی اس بات پر کچھ حیران ہوا تھا۔ آپ کی ذمہ داری کیسے ختم ہوگی؟ اس کا باپ اب اس کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس بار واپس جانے سے پہلے اس نے اس سلسلے میں مجھ سے بات کی تھی۔ علیزہ کی شادی؟ عمر جیسے چلا ہی اٹھا۔ نانو نے اسے حیرانی سے دیکھا تھا۔ علیزہ اس کے ہاتھ سے ریوالور چھین لینا چاہتی تھی، مگر وہ کوشش کے باوجود بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائی۔ عمر سیفٹی کیچ ہٹا چکا تھا اور ریوالور اپنی کنپٹی کی طرف لے جا رہا تھا جب انکل جہانگیر بجلی کی سی تیزی سے لپکے اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنا ہاتھ چھڑاتا، انہوں نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ اتنا زبردست تھا کہ وہ نہ صرف چند قدم پیچھے چلا گیا بلکہ ریوالور پر اس کے ہاتھ کی گرفت بھی کمزور پڑ گئی۔ انکل جہانگیر نے ایک جھٹکے کے ساتھ ریوالور اسے چھین لیا اور اس کے چہرے پر ایک اور تھپڑ مارا۔ علیزہ نے اس کی ناک میں سے خون بہتے دیکھا۔ انکل جہانگیر اب اسے گالیاں دے رہے تھے۔ نانو نے یکدم آگے بڑھ کر انہیں پیچھے کھینچ لیا۔ عمر اب سامنے کھڑا پلکیں جھپکائے بغیر انہیں دیکھ رہا تھا۔ علیزہ نے کبھی کسی کے لیے اس کی آنکھوں میں اتنی نفرت نہیں دیکھی تھی جتنی وہ اس وقت عمر کی آنکھوں میں انکل جہانگیر کے لیے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ناک سے ٹپکتا ہوا خون اس کی سفید شرٹ پر گر رہا تھا، مگر وہ جیسے اس سے بالکل بے خبر تھا۔ مجھ پر چلائیں مت، اس نے اب عمر کو انکل جہانگیر سے کہتے ہوئے سنا۔ مجھ پر اب ہاتھ اٹھا کر بہت پچھتائیں گے۔ کیا کرو گے تم؟ یہ ڈرامہ جو ابھی کیا ہے، خودکشی کرنا چاہتے ہو تو جاؤ باہر سڑک پر جا کر کرو، وہاں جا کر شوٹ کرو اپنے آپ کو، لیکن میرے گھر میں نہیں۔ نہیں، ویسے ہی مروں گا جیسے مرنا چاہتا ہوں۔ اس سے کیا ہوگا؟ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 4-6 دن لوگ بات کریں گے، پھر بھول جائیں گے۔ جہانگیر ماس کو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ 4-6 دن ہی صحیح، مگر بات تو کریں گے آپ کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ انکل جہانگیر اس کی بات کے جواب میں کچھ کہتے، نانو نے انہیں کہا تھا، جہانگیر بس کرو، اس بحث کو بند کرو، یہاں سے باہر نکلو۔ انہوں نے انکل جہانگیر کو بازو سے پکڑ کر باہر لے جانے کی کوشش کی تھی۔ نہیں، مجھے یہاں سے باہر نہیں جانا۔ کیا سمجھتا ہے یہ خود کو؟ میں ایسی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، انہوں نے خود کو نانو سے چھڑاتے ہوئے کہا تھا۔ پلیز جہانگیر، فی الحال یہ سب ختم کرو، مجھے اس طرح پریشان مت کرو، ابھی اسے اکیلا چھوڑ دو۔ نانو نے ایک بار پھر ان کا بازو پکڑ کر التجائی انداز میں کہا تھا، لیکن انکل جہانگیر بالکل ہی بھپرے ہوئے تھے۔ آپ اس کو نہیں جانتی ہیں، یہ تماشا اس نے پہلی بار نہیں کیا ہے، اس سے پہلے بھی یہ 2 بار اسی طرح لڑنے کے بعد سلیپنگ پلز کھا چکا ہے، انہوں نے انکشاف کیا۔ علیزہ نے شوق کے عالم میں عمر کو دیکھا۔ وہ اب بھی اسی طرح باپ پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ مجھے شرم آتی ہے اسے اپنی اولاد کہتے ہوئے۔ آپ کو باپ کہتے ہوئے بھی مجھے اتنی ہی شرم آتی ہے، اس نے انکل جہانگیر کو سرد لہجے میں جواب دیا۔ جہانگیر، خدا کے لیے دوبارہ جھگڑا شروع مت کرو، میرے ساتھ باہر آؤ۔ نانو نے انکل جہانگیر کے کچھ کہنے سے پہلے ہی انہیں باہر کھینچنا شروع کر دیا۔ انکل کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر نانو کسی نہ کسی طرح انہیں کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئیں۔ عمر اپنی جگہ پر بے حس و حرکت کھڑا انہیں باہر جاتا دیکھتا رہا۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی اس کی نظریں علیزہ پر جم گئیں۔ تم بھی یہاں سے جاؤ، اس نے درستی سے علیزہ سے کہا تھا۔ وہ اب ہاتھ کی پشت سے ناک صاف کر رہا تھا، اور شاید تب ہی اسے پہلی بار احساس ہوا تھا کہ اس کی ناک سے خون بہہ رہا ہے۔ علیزہ اس کے کہنے کے باوجود بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلی۔ عمر نے ایک بار پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا اور اسے وہیں کھڑے دیکھ کر
اس کے چہرے کی ناگواری اور بڑھ گئی۔ تمہیں کہا ہے نا، جاؤ یہاں سے۔ اس بار اس نے بھررائی ہوئی آواز میں علیزہ سے کہا، پلیز میں آپ کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ اس نے بھررائی ہوئی آواز میں کہا، مگر مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر بھی میں یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ وہ اس وقت کسی بھی قیمت پر عمر کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ علیزہ، مجھے اس وقت یہ کمرہ بالکل خالی چاہیے۔ میں تمہاری موجودگی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے یہاں سے چلی جاؤ۔ اس نے تیز اور ترش لہجے میں اسے کہا اور وہ بے اختیار رونے لگی تھی۔ عمر اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی، لیکن اس کی ناک سے ٹپکتے ہوئے خون کے قطرے اب بھی اس کی قمیض پر گر رہے تھے۔ عمر دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑے بہت گہرے سانس لے رہا تھا۔ علیزہ کی سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ چند لمحے اپنے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے وہ اسی طرح کمرے کے وسط میں کھڑی رہی۔ پھر ایک خیال آنے پر وہ ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے ہوئے کچھ ٹیشو پیپر اٹھا لائی تھی۔ عمر کے بالکل بالمقابل گھٹنوں کے بل قالین پر بیٹھتے ہوئے اس نے ایک ٹیشو سے اس کی ناک سے بہتا ہوا خون صاف کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹا تھا۔ علیزہ کو اس کے چہرے پر پہلے والی وحشت نظر نہیں آئی تھی۔ وہ اب تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ چند لمحے وہ علیزہ کو دیکھتا رہا، پھر اس نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ٹیشو لے لیے تھے اور خود اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ علیزہ بھیگی پلکوں سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ اس کی نظریں عمر کو ڈسٹرب کر رہی تھیں۔ میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ علیزہ نے اچانک ہی اس سے پوچھا۔ وہ چہرہ صاف کرتے کرتے رک گیا۔ تمہیں میری پرواہ ہے؟ اس نے عجیب سے لہجے میں علیزہ سے پوچھا تھا۔ وہ ایسے کسی سوال کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ چند لمحے حیرانی سے اس کا منہ دیکھتے رہنے کے بعد اس نے کہا، ہاں، سب سے زیادہ۔ ٹھیک ہے، پھر تم میری بات مانو اور یہاں سے چلی جاؤ۔ علیزہ کو اس کے مطالبے پر شوق لگا۔ اس وقت مجھے صرف تنہائی درکار ہے، اس نے ایک بار پھر کہا۔ وہ چند لمحے کچھ بھی کہے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی، جو اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پھر اس نے کہا، اگر آپ وعدہ کریں کہ آپ نہیں کریں گے تو میں چلی جاتی ہوں۔ کیا نہیں کروں گا؟ اس نے علیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ جو کچھ دیر پہلے آپ… علیزہ نے جان بوجھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ خاموشی کے عالم میں اسے دیکھتا رہا۔ آپ نہیں کریں گے نا؟ اس بار علیزہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی۔ نہیں کروں گا، بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس نے علیزہ سے آنکھیں چرا لی تھی۔ اسے عمر کی آنکھوں میں نمی کی ہلکی سی چمک نظر آئی۔ اگلے لمحے وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا کر چہرہ جھکا چکا تھا۔ وہ بوجھل دل سے اس کے قریب سے اٹھ گئی تھی۔ عمر ایک بار پھر اپنا خون بند کرنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ بھاری قدموں سے چلتے ہوئے وہ باہر نکل آئی اور پھر چند لمحوں کے بعد اس نے دروازہ لاک ہونے کی آواز سنی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اب وہ اندر کیا کر رہا تھا یا کیا کرنے والا تھا۔ وہ وہاں سے نہیں جانا چاہتی تھی۔ علیزہ وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ چند منٹ پہلے جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا، لیکن غیر متوقع ہونے سے زیادہ ناقابل یقین تھا۔ انکل جہانگیر اور عمر کے درمیان ہمیشہ ہی اختلافات رہے تھے اور ان سے کوئی بھی بے خبر نہیں تھا، لیکن یہ کسی کے لیے تشویش کا باعث بھی نہیں تھے۔ ایسے اختلافات صرف عمر اور جہانگیر کے درمیان ہی نہیں تھے، بلکہ خاندان کے تمام لوگوں کے درمیان تھے۔